بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے کہ فائنلی عمران خان کی گرفتاری کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے اور اب وقت آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو قانون کے کٹہرے کے اندر کھڑا ہونا ہے اور ہر ایک چیز کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے اقرار کروایا جائے گا۔ وقت آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ہر ایک غلطیوں کو اقرار کرنا ہوگا، ہر ایک کوتاہیوں کو ماننا ہوگا، حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، اور سپیشلی سب سے بڑھ کر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب کو اس حوالے سے یہ تمام تر چیزیں قبول کرنا ہوں گی۔ اب وقت آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، گرفتاری ہوگی، اور گرفتاری کے بعد جب یہ کیس چلے گا ملٹری کیس عدالتوں کے اندر، تو عمران خان صاحب ایک لمبے عرصے کے لیے پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہونے والے ہیں۔ ایسی سچویشن بن چکی ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے، کس نے کس سے اور کیوں معافی مانگی، کون کس طرح عمران خان کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور کہاں سے اس کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم بات کر لیں عمران خان صاحب کو۔ وہ شخص، وہ اتحادی، وہ ساتھی عمران خان صاحب کو چھوڑ کے واپس جہاں سے آیا تھا وہاں جانے والا ہے۔ آخر کار میں بات کروں پرویز الہی صاحب کی، پرویز الہی صاحب چیف منسٹر رہ چکے ہیں، عمران خان صاحب کی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے، اور پرویز الہی صاحب کی ہمیشہ سے خوبی یہ رہی ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے، اور انہوں نے آج کی ڈیٹ کے اندر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو بیوی ہے سائرہ انور، انہوں نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملاقات کی، پرویز الہی صاحب کو کہا کہ آپ تحریک انصاف چھوڑ دیں، آپ واپس اپنے گھر آ جائیں، اپنے خیش قبیلے کے ساتھ، اپنی کافلی کے ساتھ، چودھری شجاعت خاندان کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ میں لائے نہ ملائے، لیکن اپنے گھر واپس آ جائیں، اپنے گھر کی سیاست شروع کریں اور کافلی کی سیاست شروع کریں اور چودھری شجاعت کے خاندان کے ساتھ مل بیٹھیں۔ انہوں نے اپنی محبت کا دعویٰ کیا ہے، سہارا دلوایا ہے اور واسطہ دیا ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت تک 50% سے زائد تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ اس کا آفیشلی اناؤنسمنٹ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کریں گے، اور خاندان کے اندر سے چودھری شجاعت اور ان کے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی جو بہویں ہیں، ان کے جو خاندان ہے، یہ پرویز الہی صاحب سے مسلسل رابطے کر رہا ہے اور پرویز الہی صاحب کو ایگری کر رہا ہے، اور پرویز الہی صاحب کسی حد تک ایگری ہو چکے ہیں۔ وہ واپس کاف لیگ میں چودھری شجاعت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ایک بار پھر کاف لیگ کی سیاست کرنے جا رہے ہیں، اور ایک بار پھر وہی کلہاڑا، وہی پاؤں، اور وہ دوبارہ معاملات شروع ہوں گے۔ ایک بار پھر یہی لوگ عمران خان صاحب کے خلاف ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، پرویز الہی صاحب خان صاحب کو کہیں گے، خان صاحب پرویز الہی صاحب کو ڈاکو کہیں گے۔ یہ معاملہ ایک بار پھر آپ کو سین نظر آنے والا ہے، آن کیمرہ، آن ٹی وی پر یہ چیز آپ کو نظر آنے والی ہے۔ پرویز الہی صاحب اس وقت تک تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، بیک دور رابطے ہو رہے ہیں، اور خاندان سے ایک قافلہ آیا ہے، ملاقات کیا، واپس چلا گیا اور مطمئن کر کے گیا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، میں واپس جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ اب چلتے ہیں دوسری طرف کہ دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دبئی کے اندر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ استحکام پارٹی جہانگیر ترین علیم خان کے وفد نے دبئی کے اندر میاں نواز شریف سے ایک اہم ملاقات کی ہے۔ چونکہ استحکام پارٹی کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ انہوں نے تحریک انصاف کی کمر توڑنی تھی۔ جو لوگ نون پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ استحکام پارٹی کے جھنڈے کے نیچے آ چکے ہیں، اپنے مطالبات اس پارٹی کے اندر رہ کر منوائیں گے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو یقین دلا دیا کہ وہ تمام تر لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کے آئیں گے یا آمدہ انتخابات کے اندر الیکشن جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اور انہوں نے تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا دھچکا دیا اور یہ عہد کیا ہے کہ کوئی بھی شخص تحریک انصاف کو جو چھوڑ کے ہے یہ واپس تحریک انصاف کے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ ملک کی باقی تمام سیاسی جماعتیں امن پسند سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے کبھی اداروں کے خلاف ٹکراؤ نہیں کیا، اداروں کے خلاف زبان استعمال نہیں کی، اور اسپیشلی انہوں نے 9 مئی جیسے سانحے کو اپنی سیاست کے اندر کبھی نہیں دہرایا، کبھی عدلیہ کے اوپر پتھراؤ نہیں کیے، کبھی عسکری قیادت کے اوپر پتھراؤ نہیں کیے، کبھی ڈنڈے نہیں برسائے، کبھی انہوں نے فوجی ٹاور نہیں جلائے، کبھی انہوں نے فوجی میس نہیں جلائے، کبھی انہوں نے کورٹ کمانڈر ہاؤسز کو آگ نہیں لگایا۔
یہ کام صرف اور صرف تحریک انصاف کا، اور تحریک انصاف کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ اس وقت اکثریت یہ ہے کہ جو باشعور پاکستانی ہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ افواج پاکستان کی وجہ سے آج یہ ملک قائم ہے، یہ تمام تر لوگ تحریک انصاف کو اندر خانے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ واضح طور پر کچھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کچھ نے خاموشی اختیار کی، کچھ چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ان تمام لوگوں نے نواز شریف صاحب کو کہہ دیا آپ واپس آئیں پاکستان، ہم سب مل کر آپ کا استقبال کریں گے۔ اور ایک باوثوق ذرائع سے آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اگلے چند دنوں کے اندر پاکستان واپس آنے والے ہیں، اور پاکستان واپس آنے سے پہلے ان کے کیسز ختم ہوں گے، نالیز بھی ختم ہوگی، اور ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوگی۔ ایک تاریخی استقبال اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا ہونے جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد دبئی سے آنے سے پہلے نواز شریف صاحب نے ایک مطالبہ پی ڈی ایم کی حکومت کے سامنے رکھ دی ہے کہ میرے آنے سے پہلے عمران خان نامی شخص جو ہے یہ سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے، عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور اس پروانے کے اوپر یوں سمجھے کہ دوسرے لفظوں کے اندر نواز شریف نے دستخط کر دیے، اور عمران خان کی گرفتاری، کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے 10 دن جو ہیں یہ انتہائی اہم ہے، اگلے 10 دنوں کے اندر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے۔ بڑی دیکھی جا رہی تھی، بڑی گزر چکی ہے، اور اب عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے، اور 110% ہوں گے، 10 دن سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر صورت ہوں گے۔ عمران خان کی گرفتاری کا پلان بنا لیا گیا ہے، منصوبہ تشکیل دے دیا گیا ہے، پروانوں کے اوپر دستخط ہو چکے ہیں، اور خان صاحب کی گرفتاری ہر صورت عمل میں لائی جائے گی، چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے۔ خان صاحب سیاست سے آؤٹ ہوں گے کیونکہ پاکستان کے اندر یہ شرپسند کی سیاست کی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے تاکہ آمدہ انتخابات کے اندر تحریک انصاف کا نام و نشان نہ ہو، بلہ نشان نہ ہو، کینڈیڈیٹ نہ ہو، اور تحریک انصاف جو ہے سیاست میں نہ ہو، پاکستان کی سیاست کے اندر اس نقشے کے اندر کبھی نظر نہ آئے۔ ناظرین، معاملات حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور بشرا بھی معافیوں تلوں پر آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے کیسز ختم کریں، میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، مبینہ طور پر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بشرا بی اس وقت عمران خان صاحب کو بھی چھوڑ چکی ہیں، اور خان صاحب زمان پار کے اندر اس وقت تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور بشرا بی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس جو اپڈیٹ پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس سارے معاملے کے بعد آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت، اللہ حافظ۔